دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نیو مون اور ایک ہوتا ہے فل مون۔ ٹھیک ہے۔ نیو مون کا مطلب ہے کہ جب نئے چاند کی پیدائش اور تکمیل پاتی ہے اور اس کے بعد نیا اسلامی مہینہ جو ہے وہ قمری مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فل مون ہوتا ہے کہ جب چاند کی 14ویں ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں سن کے ساتھ۔ نیو مون تب ہوتا ہے کہ جب کنجنکشن ہوتی ہے سن اور مون کی، یعنی کہ حالت کران سے جب قمر گزرتا ہے شمس سے، جسے آپ کران بول رہے ہیں، کنجنکشن بول رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہی ہاؤس میں ایک ہی ڈگریز کے اوپر سن اور مون کا اکٹھے ہونا، پھر اس کے بعد مون پاس کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے سیم ڈگریز کے اوپر جب کنجنکشن ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ڈگریز چیزیں چینج ہوتی ہیں وہ پھر نیا چاند جو ہے وہ تکمیل پاتا ہے۔ اب اس نئے چاند کی جو رویت ہوتی ہے، جیسے کہ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، جیسے کہ نیا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، رویت کا جو سسٹم ہوتا ہے نارملی طور کے اوپر، اگر جس ٹائم کے اوپر چاند کی تکمیل یہ کران ہوا ہے اس کے 12 گھنٹے کے اندر یا 12 گھنٹے کے بعد آپ کے شہر میں یا ملک میں جو ہے اندھیرا ہو گیا، نماز مغرب کا ٹائم آ گیا ہے اور اس ٹائم کے اوپر آسمان کے اوپر چاند ویزیبلی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، تو اس اعتبار سے اگر وہ 12 گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں تو اس میں چاند جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ ایریاز میں جیسے کہ ناردرن ایریا ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، کچھ اور دوسری پٹیاں ہیں ساحلی، وہاں پہ 11 گھنٹے کے بعد بھی چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا ایک فینومینن ہے چاند کی رویت کا۔ اور اس اعتبار سے کبھی جیسے کہ رویت والوں کو چاند نظر نہیں آتا کیونکہ 12 گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں، تو آبویسلی شرعی طور کے پر ویزیبل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو کئی دفعہ موسم یا ویدر کلیئر نہیں ہوتا جس وجہ سے ویزیبل نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ نیا چاند ہوتا ہے اور بڑے چند گھنٹوں کے لیے ہی آسمان کے اوپر افق کے اوپر چمکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چھپ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فل مون کے اوپر۔ فل مون تب ہوتا ہے جب چاند کی ایک تو 14ویں ہو، اور یہ تب ہوتی ہے جب اپوزیشن کی نظر بنتی ہے سن کی اور مون کی، یعنی کہ سن اور مون جب ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہاؤسز میں ہوں، مقابلے کی نظر میں ہوں، اور ان کی ڈگریز بھی بالکل ایگزیکٹ سیم ہوں، تو یہ جو پوزیشن بنتی ہے یہ بنتی ہے فل مون کی، کہ اس ٹائم جس کو ہم عروج ماہ بھی بولتے ہیں، کہ اس ٹائم کے اوپر چاند کی 14ویں بھی ہوتی ہے کہ سورج ڈائریکٹلی طور کے اوپر اپنی ساری روشنی جو ہے وہ چاند کے اوپر ڈائریکٹ رہتی ہے اور چاند آپ کو پورا روشن نظر آتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو اس اعتبار سے عروج ماہ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی طور کے اوپر عاشقوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اپنی محبت کا اظہار یا محبوب کو چاند سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، چاند کی خوبصورتی سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ میرا چاند آیا ہے نظر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ عروج ماہ جو ہے وہ بہت ساری قبولیت دعا کے اعتبار سے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ قبولیت دعا کے لیے بھی، مختلف قرآنی اعمال کرنے کے لیے بھی، کشادگی رزق کے لیے بھی، شادی کے لیے بھی، خیر و برکت کے لیے بھی۔ تو جو فل مون کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس میں آپ اپنی بہت ساری ایسی حاجات اور ایسی دعائیں جو کہ پوری کروانا چاہتے ہیں وہ اس ٹائم کے اوپر آپ مانگ سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس نیو مون کا ٹائم آ رہا ہے، یہ ایگزیکٹلی طور کے اوپر اس ٹائم کو دیکھیں تو یہ بنتا ہے تقریباً کوئی 22 سپٹمبر کو پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اور یہ 21 کی ڈیٹ چینج ہوگی، 22 شروع ہوگی تو 0:53 کے اوپر، یعنی کہ رات کو 12:53 کے اوپر نئے چاند کی پیدائش جو ہے وہ تکمیل پائے گی۔ تو آبویسلی نیا چاند جو ہے وہ نظر آ جائے گا ہمیں 22 کو ہی، اور جو نیا اسلامی مہینہ شروع ہوگا ہمارے پاکستان میں وہ پھر آپ کو 23 سے آن ورڈ سٹارٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نیو مون جو ہے یہ کچھ زوڈک سائنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اس دفعہ نیو مون جو تکمیل پا رہا ہے ویدک سسٹم کے مطابق وہ ہو رہا ہے ورگو میں، اور ورگو میں ہی یہیں پہ کیونکہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، شمس بھی اور قمر بھی اور گرہن بھی یہیں پہ ہونا، تو اس اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں نیو مون کے بعد کے ٹائم کی۔ بعد کے ٹائم میں دیکھا جائے تو جو نیو مون ہوتا ہے یہ اپنے اثرات لے کے چلتا ہے فل مون تک، کہ فل مون جو کہ جا کے ہونا ہے 7 اکتوبر کو، اس سے پہلے تک جتنا بھی ٹائم ہوگا ان زوڈک سائنس کو فائدہ اور بلیسنگ ہوگی۔ اب اس میں جو پہلا زوڈک سائن آ جاتا ہے جس کی زندگی میں خوشحالی، برکتیں، پازیٹیوٹی، پراسپیرٹی ہے، کیونکہ 22 کے بعد 23 کا دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 23 تاریخ کو مرکری جو ہے وہ اپنی ایکزالٹڈ ڈگری پہ بھی ہوگا، اور اسی گھر میں ہوگا جس گھر میں گرہن بھی لگ رہا ہے اور جس گھر میں نیو مون بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ ورگو میں۔ تو اس میں پہلا زوڈک سائن آتا ہے لیو برج اسد۔ لینز والوں کی زندگی میں یہ نیو مون کا جو ٹائم ہے یہ ان کی زندگی میں نئی راہوں کو استوار کرے گا،
نئے بزنسز کے لیے ان کے راستے اوپن کرے گا، پیسہ بنانے کے طریقے جو ہیں وہ سیکھنا شروع کریں گے، اور کہیں نہ کہیں پہ اپنی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی حاصل کریں گے اس نیو مون کے بعد کے سفر میں۔ یہ سفر شروع ہوگا 22 کی رات سے، اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ رہے گا فل مون تک، جو کہ آ رہا ہے 7 اکتوبر تک۔ تو 7 اکتوبر سے پہلے لینز افراد کے لیے فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ لینز افراد کے لیے دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں جو ڈوبی ہوئی یا پھنسی ہوئی رقم ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ واپس مل جائے گی، یا وراثتی طور کے اوپر جو لڑائی جھگڑے پریشانیاں چل رہی ہیں وہ پوری ہوں گی، یا ان کی زندگی میں کہیں پہ جو حاسد یا بد نظری قسم کے اثرات تھے وہ کافی حد تک زائل ہونا شروع ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے لینز والوں کی زندگی میں یہ ٹائم فریم بہت اچھا ہے، جو کہ نیو مون کے بعد شروع ہوگا۔ اب نیکسٹ زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا زوڈک سائن آتا ہے ورگو برج الشملہ۔ ورگنز والوں کو دیکھا جائے کیونکہ یہ تمام تر پلانٹری کنجنکشنز جو ہو رہے ہیں وہ ورگنز کے ہی زوڈک سائن میں ہیں، اور وہ اس چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں نئے آئیڈیاز، نئی سوچوں کا ان کے ذہن میں جنم لینا، نئے خواہشات کا، نئی امنگوں کا، نئے کاموں کی طرف راغب رہنا، اور یہاں سے کیونکہ یہ تمام تر پلانٹس کی 7th نظر پڑ رہی ہے ان کے شراکت کے گھر پہ، تو یہ اپنی زندگی میں کچھ دوسروں کے ساتھ مل کے نئے کام کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ مرکری صرف ورگو کا رولنگ پلانٹ نہیں ہے، وہ ان کے ذائچے کے کریئر، کاروبار اور عزت کا بھی رولنگ پلانٹ ہے۔ تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ورگنز والے 22 سپٹمبر کے دن کی ابتدا سے لے کے 7 اکتوبر تک کا جو ٹائم ہے، یہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں نیا کرنا چاہیں گے، اور وہ نئے کام کی بنیاد بھی رکھیں گے جو کہ ان کے لیے زندگی میں آگے چل کے پراسپیرٹی کی طرف ہو، اور موسٹلی طور کے اوپر وہ بنیاد کسی کی نہ کسی کے ساتھ مل کے رکھی جائے گی۔ یہ چیزیں اس اعتبار سے اچھی نظر آتی ہے۔ اب اس میں تھرڈ زوڈک سائن کو دیکھا جائے تو تیسرا جو زوڈک سائن ہے وہ بنتا ہے سیجیٹیریس برج اکوس۔ سیجیٹیرینز والوں کے لیے یہ نیو مون کی تکمیل پانا ان کے عزت، کریئر، کاروبار اور ان کے ساکھ کے گھر میں اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ اپنے کاروباری ساکھ جو ہے اس کو دوبارہ سے بلند کریں گے، لوگوں کی نظروں میں اپنی پہچان، اپنی وقت، اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا رتبہ یہ مزید اور زیادہ گرو کرنے کی کوششیں کریں گے، اور اس میں یہ کافی حد تک انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد شمس کا یہاں پہ ہونا اور نئے چاند کی یہیں تک تکمیل پانا اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کچھ ایسی نئی ریفارمز کریں گے، کچھ نئی تبدیلیاں کریں گے جو کہ ان کے کریئر سے جڑی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اپنے کام کو سوئچ کرنا چاہتے ہیں، کسی نئی جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں، نئے کام کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو یہ نیو مون کا زمانہ سیجیٹیرینز والوں کے لیے نئی تبدیلیاں اور نئی جگہوں کے اوپر موو کرنا ان کے لیے فائدہ مند لائے گا۔ اب ہمارے پاس جو اگلا زوڈک سائن آتا ہے، چوتھا زوڈک سائن، وہ آئے گا پائسس برج حوت۔ پائسس والوں کے لیے دیکھا جائے تو یہ تمام تر چیزیں جو تکمیل پا رہی ہیں یہ بن رہی ہیں ان کے ذائچے کے 7ویں گھر میں، اور ڈائریکٹلی طور کے اوپر ان کے ذہن کو ناظر ہے۔ پھر اس کے بعد چاند کی جو پلانٹری کمبینیشنز دیکھی جائے تو پائسس والوں کے لیے چاند جو ہے وہ ان کے لک کو، جو کہ لاٹری کی لک ہے، ان کی نصیب، خوش قسمتی کی لک ہے، اور اس کے بعد ان کی محبت یا اولاد کو ریلیٹ کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے پائسس والوں کی زندگی میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوں گی۔ ایک اپنی محبت سے جڑی ہوئی چیز ہے، محبوب کی خواہش، محبوب کی فرمائشیں پوری کرنا اور محبوب کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھا دینا، یہ چیز پائسس والوں کے لیے نسبتاً بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ یہ اپنی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور پس پش ڈال دیں گے صرف ان لوگوں کے لیے جن سے یہ بہت دلی طور پہ محبت کرتے ہیں۔ یہ میل نہیں فیمیل کے لیے بھی ہیں، دونوں کے لیے جن سے یہ محبت کرتے ہیں۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو پائسس والے اپنی زندگی میں اپنا بہت زیادہ اعتماد، اعتقاد، ٹرسٹ اور پازیٹیوٹی اور ایون انرجی حاصل کریں گے اگر یہ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولاد سے۔ تو یہ چیز بھی پائسس والوں کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اولاد ان کے لیے تقویت کا سبب ہوگی، اولاد ان کے لیے خوش قسمتی کا سبب ہوگی، اولاد ان کے لیے زندگی میں ایک نئی انرجی جو ہے وہ لے کے آئے گی۔ تو بہت ساری لائبلٹیز اس اولاد کے اوپر سپرد کر دینا بھی ان کو ذہنی طور پہ سکون دلائے گا۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ 7th ہاؤس بھی ہے۔ تو ازدواجی زندگی، جیسے کہ آلریڈی کوئی بھی پائسس زوڈک سائن والے افراد جو کہ آلریڈی پہلے سے شادی شدہ ہیں، تو ان کی ازدواجی زندگی میں بھی ایک نئے دور کی ابتدا ہوگی، کچھ نئے وعدے ہوں گے، کچھ نئے عہد ہوں گے، ماضی کی غلطیوں پہ مٹی ڈالی جائے گی اور کچھ نئے پودوں کے اور کچھ نئے خوشبودار مہکتے گلابوں کے بیج وہ جو ہے وہ بوئے جائیں گے۔ تو یہ چیز پائسس والوں کے لیے نسبتاً نیو مون میں بہت خوبصورت ہے۔ میرے خیال میں ریٹنگ کریں تو پائسس سب سے زیادہ کام وہ ہے، پائسس جو ہے وہ سب سے زیادہ بازی لے گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس 4 زوڈک سائنز ہیں جو کہ نیو مون کے سفر میں اگلے آنے والے ٹائم میں 22 سپٹمبر کی صبح سے لے کے
7 اکتوبر تک کے ٹائم میں اپنی زندگی میں یہ تمام تر خوش بختیاں جو ہے وہ انجوائے کریں گے. کیا